ایران امریکہ ڈیل کا پہلا نتیجہ آ گیا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ 2 ماہ تک ایران امریکہ سمیت دنیا بھر میں اپنی پیٹرولیم مصنوعات فروخت کر سکے گا۔ ایران نے پابندیاں اٹھنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کے لیے جنرل لائسنس جاری کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے، کچھ ایرانی اثاثے بھی بحال ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں تعمیری مذاکرات کے بعد ایرانی تیل کی پیداوار اور فروخت کے لیے 60 روزہ عارضی جنرل لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ جنرل لائسنس ایرانی خام تیل، پیٹرول کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت دیتا ہے۔ امریکی جنرل لائسنس کی میعاد 21 اگست 2026 تک ہے۔ لائسنس کے تحت ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ بھر میں درآمد کی جا سکے گی، لیکن شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین میں ایرانی تیل کی ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ آبنہ ہرمز میں آزادانہ تجارت کی بحالی اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے انسپیکٹرز کے ایران میں داخلے کی اجازت کے جواب میں کیا ہے۔ ایران اپنے طے شدہ طریقہ کار کے تحت بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون جاری رکھے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کے ساتھ رابطہ اور تعاون اسلامی مشاورتی اسمبلی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں کے مطابق ہی ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلا اعلیٰ سطح اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ مذاکرات تعمیری اور مثبت ماحول میں ہوئے۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی نگرانی کے لیے مضبوط اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے لیے ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ وزیراعظم نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر قطر اور سوئس حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عزم اور انت تک لگن قابل تعریف ہے، جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ وزیراعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج یعنی منگل کو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس دورے میں پاک ایران تجارت، توانائی، سرحدی تعاون اور عوامی روابط پر بات چیت ہوگی، جبکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت نے ملک بھر میں دی جانے والی فیول سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول سبسڈی سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس اجلاس نے موٹر سائیکل سواروں، چھوٹے کسانوں کو دی جانے والی فیول سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی ٹرانسپورٹ اور مال بردار ٹرانسپورٹ کو دی جانے والی فیول سبسڈی بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیول سبسڈی 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دی جا رہی تھی۔ اجلاس نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ پہلے ہی صارفین کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعظم کی منظوری سے سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں پارلیمانی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین بلا مقابلہ گلگت بلتستان کے 5ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس پیر کے روز اسمبلی ہال میں منعقد ہوا، جس میں 33 میں سے 30 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانے والوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ نون کے 9، استحکام پاکستان پارٹی کے 6، مجلس وحدت المسلمین کا 1 اور پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ 1 آزاد رکن شامل تھا۔ حلف برداری کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی بلا مقابلہ مکمل ہوا۔ عمران ندیم اسپیکر اور
ملک کفایت الرحمان ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ سابق اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نے نومنتخب اسپیکر عمران ندیم سے حلف لیا، جس کے بعد اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر سے حلف لیا۔ تیسرے مرحلے میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، جبکہ ایوان میں موجود تمام ارکان نے ان کی حمایت کی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسمبلی میں 3 بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان آئینی عہدوں پر اتفاق رائے پایا گیا، جبکہ مجلس وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ رکن نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعادت مجاہد، جیو نیوز، گلگت۔ سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عام بحث چوتھے روز بھی جاری رہی، جس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے بجٹ تجاویز، صوبائی کارکردگی اور عوامی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر حکومت اور اپوزیشن رکن فرحان انصاری کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اجلاس کے آغاز پر پیپلز پارٹی کے مرحوم رکن اسمبلی نعیم کھرل کے لیے تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ بحث کے دوران صوبائی وزراء نے صحت، تعلیم، سماجی بہبود اور ترقیاتی منصوبوں میں حکومتی اقدامات کا دفاع کیا۔ اپوزیشن نے کراچی کے مسائل، گیس بحران، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم اور بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایوان میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایم کیو ایم کے رکن فرحان انصاری کے بعض ریمارکس پر پیپلز پارٹی ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے غیر پارلیمانی الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے، جبکہ حکومت نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان سخت جملوں کے تبادلے کے باوجود بجٹ پر بحث جاری رہی۔ پاکستان میں حج 2027 کے لیے عازمین کی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج وزارت مذہبی امور کی آفیشیل ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق رجسٹریشن کے ابتدائی مرحلے کے لیے پاسپورٹ ہونا لازم نہیں، تاہم حج بکنگ کے مرحلے پر پاسپورٹ لازمی ہوگا، جس کی میعاد 16 نومبر 2027 تک ہونی چاہیے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ صرف رجسٹرڈ افراد ہی حج 2027 کی بکنگ کے اہل ہوں گے۔ حج بکنگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر مطلوبہ کوٹا پورا ہونے تک کھلی رہے گی۔ حج پیکج کے حتمی اخراجات اور شرائط کا اعلان حج پالیسی 2027 میں الگ سے کیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ ہم نے تبدیل شدہ اور مختلف مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھی ہے، اب اس پر کام جاری رکھنا ہوگا۔ ہم نے ایسا طریقہ کار قائم کر لیا ہے جس سے آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ اب ایندھن کی قیمتیں مزید کم ہوتی رہیں گی۔ علاقائی جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بھی مناسب نظام قائم کیا گیا ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے ہم اتحادیوں، اسرائیلیوں، خلیجی ممالک سمیت سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران نے بہت عرصے بعد ہتھیاروں، جوہری پروگرام کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دی ہے۔ معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ معائنہ کرایا جاتا ہے یا نہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف آبنائے ہرمز کے انتظامات سے متعلق بات چیت کے لیے عمان روانہ ہو گئے۔ باقر غالباف کے مطابق وہ عمانی حکام سے آبنائے ہرمز میں ایرانی اقدامات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل 23 جون سے 25 جون تک خلیجی ملکوں کا دورہ کریں گے۔ وہ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین جائیں گے اور خلیجی حکام سے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت اور آبنائے ہرمز سے متعلق بات چیت کریں گے۔ مارکو روبیو بحرین میں خلیج تعاون کونسل اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ شام کے صدر احمد الشرا نے کہا ہے کہ ان کا ملک صرف لبنانی حکومت کی درخواست پر ہی لبنان میں مداخلت کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شام کی جانب سے حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کے بیان پر رد عمل میں شامی صدر نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان سے ایسا لگا جیسے شامی فوجیں کل ہی لبنان میں داخل ہو رہی ہیں۔ اگر شام اور لبنان کے قومی مفاد میں ہوا تو وہ حزب اللہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ شام کو لبنان میں حزب اللہ سے نمٹنے دو۔
لبنان کے صدر جوزف عون کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگ روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن لبنان اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کرے گا اور لبنان کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا۔ جوزف عون نے کہا کہ لبنانی عوام کے تحفظ کا ذمہ دار ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کسی ایک گروپ پر نہیں۔ سیاسی مسابقت جائز ہے لیکن اسے ریاست کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی سے متعلق میرا موقف برقرار ہے۔ جب تک ضروری ہوا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں بنائے گئے نام نہاد سیکیورٹی زون میں موجود رہے گی۔ اسرائیلی شہریوں یا پھر فوج کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کی اسرائیلی فوج کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج پر اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران وفاقی بجٹ میں گرین لائن بس کراچی منصوبے کے لیے 1.98 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکیج کے لیے 7.50 کروڑ روپے اور گریٹر کراچی واٹر بلک سپلائی اسکیم کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی میں سڑکوں گلیوں کی تعمیر، نکاس آب اور پانی کے مختلف منصوبوں کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ ضلع غربی کراچی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 24 کروڑ 54 لاکھ روپے، ناظم آباد لیاقت آباد میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 22 کروڑ روپے، جبکہ لانڈی زمان ٹاؤن کورنگی میں سڑکوں، پانی، نکاس آب اور کھیل کے میدانوں کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضلع بستی کراچی کے منصوبوں کے لیے 4.5 کروڑ روپے اور ضلع کورنگی اور ملیر کے منصوبوں کے لیے 5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ماہرنگ اور صبغت اللہ کو گوادر میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل کے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں کا ٹرائل ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ سے آن لائن ہوا۔ ماہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ گوادر میں سیکیورٹی اہلکار کے قتل کے کیس میں نامزد تھے۔ سیکیورٹی اہلکار گوادر میں BYC کے احتجاج کے دوران پتھر لگنے سے جاں بحق ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کی آڑ میں ریاستی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ عدالتی فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ 2 سال کی قانونی جدوجہد کے بعد شہید شبیر بلوچ کے قتل کیس میں انصاف کی فراہمی قانون کی بالادستی کا مظہر ہے۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور حمایتی عناصر کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ تشدد، انتشار اور قانون شکنی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں، امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے قومی معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ صوبے کا بجٹ مایوس کن ہے کہ فائد شعاری کا درس دینے والوں نے اپنی مراعات میں اضافہ کر لیا ہے۔ منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید قصوری نے کہا کہ پنجاب میں تعلیم، صحت اور زراعت کے بجٹ میں کمی کی گئی ہے۔ کھاد، بیج، زرعی ادویات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے۔ گندم اور دیگر فصلوں کی مناسب قیمت نہ ملنے سے کاشتکار مالی بحران کا شکار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایڈوکیٹ امجد حسین کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے بیان میں شرجیل میمن نے امید ظاہر کی کہ ایڈوکیٹ امجد حسین گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کہا کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد اور پارٹی کارکنان کی انتھک محنت اور جدوجہد کا مظہر ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کے عوام دوست ویژن، جمہوری جدوجہد اور عوامی خدمت کی سیاست پر اعتماد کیا۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں بیلجیم کے خلاف میچ کے بعد ایران کی ٹیم نے لاس اینجلس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی ٹیم نے تحریری پیغام اسٹیڈیم کے لاکر روم میں چھوڑ دیا، جس میں لکھا کہ وہ فخر کے ساتھ لاس اینجلس آئے، عزت اور وقار کے ساتھ مقابلہ کیا اور اب سربلندی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔
تحریر پیغام میں امریکہ کی بمباری سے مناب اسکول میں شہید ہونے والی 168 طالبات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کے میچز تو امریکہ میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کا بیس کیمپ میکسیکو میں ہے۔ ایرانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے بعد بیلجیم کے خلاف بھی اپنا گروپ میچ لاس اینجلس میں کھیلا، جس کے بعد اسٹیڈیم کے لاکر روم میں ہاتھ سے لکھا ایک پیغام چھوڑا، جس میں امریکی میزائل حملے کے متاثرین کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ ہزاروں سال قدیم فارس سے لے کر آج کے مہذب ایران تک ایران کی روح زندہ اور ثابت قدم ہے۔ ہم فخر کے ساتھ لاس اینجلس آئے، عزت و وقار کے ساتھ مقابلہ کیا اور سربلندی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لاس اینجلس آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ۔ پیغام میں ایرانی شائقین کا بھی شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے دونوں میچز کے دوران ٹیم کے لیے اپنا دل، آواز اور جذبہ وقف کیے۔ ساتھ ہی تمام اقوام کے درمیان امن، باہمی احترام اور دوستی کے فروغ کی اپیل بھی کی۔ پیغام میں #168 اور #مناب کی عبارتیں بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی بمباری سے میناب کے اسکول میں 168 طالبات شہید ہو گئی تھیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں لیونل میسی نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ ارجنٹائن کے سپر اسٹار نے آسٹریا کے خلاف گول کر کے فیفا مینز ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ارجنٹائن نے یہ میچ آسٹریا کے خلاف 2-0 سے جیت لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ ایچ میں اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے شکست دے دی۔ کیپ وردی اور یوروگوئے کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم قطر اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایران امریکہ ڈیل کے لیے پاکستان اور خطے کے ملکوں کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی مفاہمتی یادداشت پر امریکی اور ایرانی صدور کے دستخطوں سے ممکن ہوئے اور دستخطوں کا یہ ماحول پاکستان اور خطے کے ملکوں نے کوشش کر کے سازگار بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کا مقصد فوری جنگ بند کرانا اور آبنۂ ہرمز کی بندش کے خاتمے اور ایرانی ایٹمی تنازع پر مزید مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ قطر کے راس الفان گیس کمپلیکس میں دھماکے سے 15 افراد جاں بحق اور 66 زخمی ہو گئے۔ قطری حکام کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سمیت دیگر ملکوں کے شہری بھی شامل ہیں۔ قطری حکام نے کہا کہ دھماکہ کسی جارحیت یا تخریب کاری کا نتیجہ نہیں، فنی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس افسر اور شہری شامل ہیں، جبکہ ایک پولیس افسر زخمی ہے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں مشتبہ حملہ آور بھی مارا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ یہودی بستی کے علاقے میں پیش آیا۔ واقعے سے متعلق پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ روس کے جنوب مغربی شہر ورونش میں یوکرین کے میزائل حملے سے 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ روسی حکام کے مطابق یوکرینی میزائل حملے میں شہر کے صنعتی پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملے کے بعد آگ لگنے سے صنعتی پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ یوکرینی حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی حساس دفاعی صنعت کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔